کہ اپنے لباس کو ایسا رکھو کہ تم کسی مجلس میں ہو، محفل میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، تم لوگوں کو میں تمہاری ظاہری شخصیت کا تو اثر پڑے. باطن تو اللہ بنائے گا جب بنائے گا، لیکن ظاہری شخصیت کا تو اثر پڑنا چاہیے. کھانے پہ قابو تمہاری پیٹ کو آگے بڑھنے سے بچائے، تمہارے فالتو چربی بڑھنے سے تمہیں بچائے. ایکسرسائز کرو، ورزش کرو. تم تو بھاگ دوڑ سکتے ہو. میں 50 سال کی عمر میں پہنچا تو میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا، کیونکہ بہت سفر بیان تو جان کھینچ لیتے. تو میں دیکھا، میں کہا میں تو بوڑھا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ملا دیا وہاں لاہور میں ایک سکول تھا، انگریزی سکول. وہ تھوڑا بہت مجھ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں بچوں کی دینی تربیت کے لحاظ سے. تو انہوں نے مجھے بلایا. اپنے سالانہ ان کا فنکشن تھا، اس میں تو وہ بچے وہ کر رہے تھے، کراٹے کھیل رہے تھے. تو ایک کراٹے ماسٹر تھا تائی وسیم، وہ آیا ہوا تھا، ان کو سکھا رہا تھا. تو میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ میرے مدرسے آئیں اور وہاں کے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. تو وہ فیصلہ آباد آیا اور اس نے وہاں وہ سارا کیا. تو میں نے اسے پوچھا کیا میں کیا کر، میں تو کراٹے نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، میرا ہاتھ قابو میں ہے، میری زبان قابو میں ہے، یعنی میں اپنے چسکے کا غلام نہیں بنا. شروع میں میری اضطراری وجہ تھی کہ میں بیمار تھا. بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. تو بعد میں اللہ نے میری عادت اس کو بنا دیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا، میری اولاد ہو. میں اب چسکے کا غلام نہیں ہوں، مجھے اپنے ہاتھ پہ قابو ہے. دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا کھا چکا ہوں اور مجھے کتنا کھانا ہے، کہاں میں نے ہاتھ. کبھی انسان ہو جاتا ہوگا کبھی، لیکن کبھی مہینوں بعد شاید ایک دفعہ ایسا ہو کہ میں دسترخوان سے اٹھوں تو مجھے پتا چلے کہ میں نے آج زیادہ کھا لیا ہے. میں اکیلا کھاؤں، لوگوں کے ساتھ کھاؤں، مجھے اپنے ہاتھ پر قابو ہے. مجھے یہ ایسے حملہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور پلیٹ کو بھرنے کی عادت نہیں ہے. کھانے پہ تو قابو تھا، لیکن سارا دن بیٹھنا ہے، کیا کروں؟ جسم ٹوٹ رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا آپ کے لیے یوگا ہے، یوگا. میں نے کہا تو مجھے بتا دو. کہ وہ بتانے سے نہیں ہوتی، وہ سیکھنے سے ہوتی. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اوپر سے اللہ کا غیبی نظام چلا اور رائمنڈ والوں نے مجھے بٹھا دیا. اگر میں وہی پھرتا ہوتا تو پھر تو کوئی شکل نہیں تھی اس کے سیکھنے کی. 2005 میں رائمنڈ آیا. 4 کو گیا کہ خطرہ ٹل جائے، کیونکہ مسلسل مجمع کی کثرت، لوگوں کی شکایتیں، ایک بہت عجب کشمکش اور ایک فضا بن گئی تھی رائمنڈ میں. بہت زیادہ بدگمانیاں پھیلا دی تھیں مہربانوں نے، دوستوں نے. اللہ کا شکر ہے جس نے جتنا مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنا دل اس سے اتنا ہی صاف رکھا. اس کے لیے دعا بھی. اس کو پہلے سے زیادہ باہیں کھول کے میں ملتا ہوں. اگرچہ میرا دل اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن میں ظاہر کا مکلف ہوں، تو میں اپنے ظاہر میں بشاشت اور ملنا، اس میں کوئی کمی نہیں لاتا ہوں. 1986 میں میرا پہلا سفر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چیز کرنے کی ہے اور یہ کی جاتی ہے، ورنہ مقابلہ کرنا، بدلہ لینا، اگلے کی ٹانگ کھینچنا، جو ہماری کھینچے گا ہم اس کی کھینچیں، ہمارے برا کریں ہم اس کا برا کریں. ایک سنائے گا ہم 10 سنائیں گے، ایک شکایت لگائے گا ہم 10 لگائیں گے. یہی نظام چل رہا تھا، اسی میں ہم نے آنکھ کھولی تھی، یہی ہماری فطرت تھی. اس بندے کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ نہیں، ایسے نہیں کیا جاتا. توڑنے والے سے جوڑا جاتا ہے. پڑا ہوا تھا، کسی کو دیکھا نہیں تھا کرتے ہوئے، کسی کو دیکھا نہیں تھا. پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو پھر میری آنکھیں کھلی کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. تو اس دن سے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ مجھ سے نہ نماز لمبی پڑی جاتی، نہ لمبے سفر ہوتے ہیں، نہ لمبا ذکر، نہ تلاوت، نہ میرے پاس علم رہ گیا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے. تو تنافس میں تو چلنا ہے، تو مجھے کوئی شارٹ کٹ دے دے، بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے. تو میں نے
اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی کہ جو برا کرے اچھا کرو، جو تم سے بغض رکھے تم اس سے محبت رکھو، جو تمہیں گرائے تم اسے اٹھاؤ، جو تمہاری غیبت کرے تم اسے دعا دو۔ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہے، معاملہ تو اللہ کی ذات سے۔ لیکن اگر وہ شخص میری زندگی میں نہ آتا تو مجھے کوئی پتہ نہیں۔ بہت بڑا ابتلا ہے، بہت بڑا ابتلا ہے۔ میری اور کوئی بات یاد نہ رکھو، یہ یاد رکھ لے، برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کر، بغض رکھنے والے کے ساتھ محبت رکھ، گرانے والے کو اٹھانا، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا۔ جیسے بادل نہیں چھا جاتا آسمان پر، ایسے اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے گی، ہماری عزتوں کو کوئی پھٹنے نہیں دے۔ ظہر کے بعد مجھے بلا لیا جی، وہ جو پرانا مدرسہ ہوتا تھا اوپر مولانا کا جہاں جگہ تھی وہاں، 2 منٹ کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہ کیا کہنے والے ہیں۔ میں نے کبھی اس چیز کو اپنی ذاتی کاوش سمجھائی نہیں، اللہ کی عطا ہے اور ان اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، میری ذاتی کاوش اس میں ہے ہی کوئی نہیں، نہ علم، نہ تقوی، نہ زہد، کچھ بھی نہیں، نہ تقریر، نہ کتابت۔ یہ جو کچھ ہے صرف اللہ کا فضل اور ان لوگوں کی دعا ہے جن کے ساتھ زندگی کی چند صبحیں چند شامیں گزر۔ کبھی میں نے اسے اپنا نہیں سمجھا کبھی، اور اس وجہ سے کبھی مجھے دھوکہ نہیں لگا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی وجہ سے کچھ سمجھا۔ دار تھا نا جس کا قصہ اللہ نے سنایا قرآن میں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا۔ یہ کبھی نہیں مٹ سکتا، اللہ کی قسم۔ میں جب اپنے ڈیرے میں جاتا ہوں سامنے فصل دیکھوں، میں کہتا انی اظن ان تبید هذه، میں اس کی الٹ کہتا ہوں، انی اظن ان تبید هذه، یہ مٹ جائے گا، یہ مٹ جائے گا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا فَإِنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ۔ یہ میں ایسے دہراتا رہتا ہوں۔ نہ دنیا کی وجہ سے مجھے وہ تو وراثت ہے، اس میں تو میرا، چلو ادھر تو میں رائمنڈ کے چل کے گیا تھا، یہ تو اللہ نے بیٹھے بیٹھائے مجھے دیا ہے، تو وراثتی چیز ہے، باپ چھوڑ گیا ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہ ان اللہ کے نیک بندوں کی نسبت سے ملا ہے، میرا اس میں کوئی کیا دخل ہے؟ مجھ سے زیادہ تقوی والے میرے ساتھی موجود، قربانی والے میرے ساتھی موجود، مجھ سے آگے والے، مجھ سے پیچھے والے، مجھ سے اعلیٰ درجے کا علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، فنائیت بھی ہے، للہیت بھی ہے، کہ جن کو بولنا آ جاتا ہے اسی کی روٹی کھاتے ہیں۔ جب یہ خلیفہ کی بات چلی تو میں نے ادب کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور جہاں بات غلط ہو وہاں میں جیسے آپ فرمائیں پر بھی کبھی نہیں میں قانع ہوا، میں نے بات ضرور کی ہے، مانی گئی نہیں مانی گئی، نہ بے ادب ہوں، بے ادبی کبھی نہیں کی، اللہ کا فضل ہے، کبھی نہیں کی۔ اپنے استادوں کی برائی آج تک زبان پہ کبھی نہیں لایا، کبھی اختلاف کیا سامنے کیا، بات کی سامنے کی، لیکن بے ادبی کے ساتھ نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میں کس سے بات کروں۔ دیکھو جہاں علم کی مجلس ہوگی وہاں اعتراض جواب، وہاں سوال جواب، یا حق ہے حق۔ تم دیکھتے نہیں ہو خلاف ابی حنیفہ، خلاف ابی یوسف، خلاف محمد، شاگرد اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب؟ اور تم حنفیوں نے خود امام ابو حنیفہ کو معاملات میں پیچھے کر دیا ہے اور ابو یوسف کو آگے کر دیا ہے، شاگرد کو آگے کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہم جو احناف ہیں ہم کہتے ہیں ہم معاملات میں ابو یوسف کا فتویٰ مانیں گے اور عبادات میں ابو حنیفہ کا فتویٰ مانیں گے، تو ہم نے شاگرد کو آگے کیا کہ نہیں کیا؟ تو جہاں جہاں علمی مجلس ہو وہاں اختلاف کرنا، سوال کرنا، جواب دینا، یہ کوئی بے ادبی نہیں۔ جیسے آپ فرمائیں دوسری چیزوں میں ہوتا ہے، ان میں نہیں۔ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں تو نہیں آپ کو چھوڑ سکتا، کہنے لگے چلو ہمیں ایسی خوشامد کی ضرورت نہیں۔ میں کہا میں کوئی خوشامد نہیں کروں، صحیح کروں۔ وہ پاؤں چھوڑانے لگے، میں نے پاؤں پکڑ لیا، میں نے وہ چھوڑا، میں نے دوسرا پکڑ لیا، میں نے وہ چھوڑا، میں نے دونوں پکڑ، اوپر نیچے سے ٹھڈے اوپر سے مکے شروع ہو، اور مجھے ایک رائی کے ایک بال برابر مجھے احساس نہیں کہ میری بےزتی ہو رہی یا میری توہین ہو رہی۔ میرے احساسات کی دنیا میں کہیں یہ خیال آیا ہی نہیں
کہ بات بھی میری سچی اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے اسے اپنا زاد آخرت بنایا ہوا ہے کہ میری تبلیغی زندگی کا سب سے بڑا جو زاد ہے وہ اس اللہ کے نیک بندے کی مار ہے، جس کی وجہ سے میں بولنے کے قابل ہوں، جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلایا۔ لیکن میں اختلاف کا مجھے اللہ نے دیا ہے، بے ادبی حرام۔ میں نے پیٹھ پیچھے اپنے استادوں کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولی، میری زبان پہ کبھی ایسی بات نہیں آئی۔ میں نے جب کی حاج صاحب کے منہ پہ بات کی، یہ بات غلط ہے آپ کی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، اور مجھے ایک حدیث نے نفع دیا جو اس میں ہے، حیات الصحابہ میں ہے، کہ حکیم کی خطا سے حکیم کو چھوڑ نہ دینا، زلت الحکیم کی وجہ سے حکیم کو چھوڑ نہ دینا، اور حکمت المنافق کی وجہ سے منافق کے ساتھ نہ چل پڑنا۔ کبھی بڑے سے بڑے علم والے تقوی والے سے بھی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی خطا کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور کبھی منافق سے بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہو جاتی ہے تو اس کی بات کی وجہ سے منافق کے ساتھ نہ چل پڑنا۔ یہ تمہیں زندگی کے سبق میں بتا رہا ہوں، آپ بیتیاں میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ تمہارے استاد تمہیں چوں کر دیں تم کہ تمہاری بےزتی ہوگی، مجھے الگ سمجھاتے سب کے سامنے، مشورے میں بلا کے مجھے بے عزت کر دیا۔ تم تو اتنے ابھی بچے ہو تم، اور اللہ کا فضل ہے میں 5 بچوں کا باپ، اور میرے ساتھ اتنی شہرت کی نسبتیں لگی ہوئی، میں نے اپنے استاد کی ضرب کو، تادیب کو اپنے لیے سعادت سمجھی، اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھی۔ تو کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ اس رخ پر آئے کہ اب ہماری رائے ہے، تم نے بہت کر لیا ہے، اب تم کچھ وقت مرکز میں رہو۔ میں نے کہا یہ بات آپ مجھے سیدھی بھی کہہ دیتے تو مجھے کوئی ملال نہیں۔ تو مولانا عبدالرحمان صاحب کہنے لگے جزاک اللہ جزاک اللہ، جیسے نا امیدی سے امید آ جائے نا ایسے۔ تو مولانا جمشید صاحب نے پھر مجھے بلا کے پوچھا، ہاں بھائی کیسا رہا؟ میں نے کہا یہ خواب دیکھا تھا، 2 سپاہی آئے تھے مجھے پکڑنے، انہوں نے واقعی پکڑ لیا مجھے، وہ بیٹھا ہوں کمرے میں۔ اچھا اس بیٹھنے کا پتہ نہیں مجھے روحانی فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے جسمانی فائدہ یہ ہوا کہ مجھے میرے رائمنڈ میں کام تو تھا کوئی نہیں، سارا دن کمرے میں پڑے رہنا، تو میں صبح فجر پڑھ کے جاتا اور اس کے سینٹر میں پہنچ جاتا، تو اس نے مجھے یوگا کروانا شروع کیا۔ تو 4 مہینے میں اسے سیکھتا رہا، میری ساری قوتیں واپس آ گئی۔ یہ مجھے سر درد نے عاجز کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے، یعنی میری جیسے کوئی 20 سال پیچھے کی جو کیفیت تھی وہ واپس آ گئی۔ تو میں نے اب اس کو چھوڑا نہیں ہے، کرتا رہتا ہوں۔ ہندوستان میں سفر تھا مولانا کے ساتھ، تو علی گڑھ سے سورا یو پی کا سفر کرنا تھا۔ اسے فرمانے لگے دیکھو، یوں ان کی عادت ہے، یوں انگلی اٹھا کے دیکھو، یوں کر دیکھو، میں اوقات کے بارے میں دفتری ہوں، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ۔ اور دفتری وہ ہوتا ہے جو 10 بجے کا ٹائم دے کر 10 بجنے میں 10 منٹ ہوتے ہیں اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جو ٹائم میں دوں سفر کا اس سے 10 منٹ پہلے تم نے تیار ہونا ہے۔ جی حاضر انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ تو اپنے آپ کو تمارین اور ریاضہ کا عادی بناؤ، 2 چکر لگا کے تم کہتے ہو ہماری 40 منٹ کی ایکسرسائز جسم کا تقاضا ہے، جسم کی ڈیمانڈ ہے۔ 40 منٹ چاہے پیدل چلو، چاہے ایکسرسائز کرو، چاہے کوئی جسمانی مشقت کرو، 40 منٹ سے کم ہے تو اس کا نفع نہیں ہے، کم از کم۔ مجھ سے سعید انور کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ چلہ عجب چیز ہے، کہ ہمارے ٹریننگ میں یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 40 منٹ نیٹ پریکٹس کی جائے تو آدمی کھیل پہ قابو رکھتا ہے۔ 40 منٹ سستی کے قریب نہ جاؤ، اپنے آپ کو سستی سے بھگاؤ۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، سر درد کی وجہ سے مجھے بہت بہت مشکل پڑتی ہے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ میری جو بڑھاپے کی کیفیت تھی وہ ختم ہو، غذا میں بے احتیاطی نہیں کرتا ہوں۔ جسمانی مشقت گھٹی ہوئی تھی تو روحانی فائدہ ہوا نہ ہوا، جسمانی فائدہ ہوا۔ 2005 تھا، 6 7 8 9، اب 4تھا سال جا رہا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں۔
میرا کوئی کام نہیں، میں جاتا ہوں 10-15 دن گزار کے واپس آ جاتا ہوں، اور وہاں کام ابھی میں نے مولانا سے کہا میرا رائمنڈ میں کام ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ مجھے جس شعبے میں لگائیں گے نا ساری کھلبلی اور بدنظمی ہو جائے گی، تو آپ برائے مہربانی مجھے اپنی جماعت میں واپس لوٹا دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ کچھ لوگ دفتر میں کام کرنے کے اچھے ہوتے ہیں، کچھ مارکیٹ میں کام کرنے کے اچھے ہوتے ہیں، تو میں آپ کا مارکیٹ کا مینیجر اچھا ہوں، آپ مجھے ادھر بھیج دیں، میں آپ کے لیے گاہک اکٹھے کرتا رہوں گا، یہاں یہ دفتری کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تم بات تو میں تمہیں ایکسرسائز کی بتا رہا تھا، بیچ میں کئی باتیں آ گئیں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ممبر پہ بٹھائے، مصلی پہ کھڑا کرے،